اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں، لوگ آپ سے خوش ہوں، آپ مطمئن زندگی گزار رہے ہوں اور ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ پبلک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھئی وہ شخص اگر گناہ کرتا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے منع کیا ہوا ہے، دین میں حکم نہیں ہے۔ پر میں چونکہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں ان باتوں کو اتنا نہیں جانتا۔ بہرحال میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، لیکن مصلحت کے تحت اگر کوئی بات کرنی پڑے تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور آج میں اپنی دو غلطیاں تو نہ جانے پتہ نہیں کتنی ہم سے ہوتی ہیں، میں پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، بہت نیک خاتون تھی۔ ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ میری والدہ بہت نیک خاتون تھی، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ واقعی بہت نیک خاتون تھی۔ وہ ان کے پاس ایک پنچ سورہ ہوتا تھا، وہ بتاتی تھی کہ یاد نہیں مجھے کہ شادی اپنی شادی سے 3 سے 4 دن پہلے خریدا تھا یا شادی سے 3-4 دن کے بعد اس کو ہدیتاً لیا تھا۔ تب سے لے کے اپنی وفات کے آخری دن تک اس کو پڑھتی رہی، بڑی احتیاط سے اس کو سنبھالتی۔ اس کا غلاف جو تھی وہ خود جب پرانا ہو جاتا اس غلاف کو سیتی، روزانہ اس کی تلاوت کرتی، اور ایک تسبیح تھی، مجھے نہیں پتا وہ کون سی تھی، وہ والی تسبیح اور سورہ یاسین وغیرہ یہ ان کی معمول تھا، اور ان کا انجام بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہوا۔ جمعے کا دن، رمضان المبارک کا مہینہ، بیٹا اور پوتے جو ہیں وہ جمعہ پڑھ آئے۔ میں اس وقت بیرون ملک تھا، مجھے کنیکٹڈ فلائٹ نہ ملی، میں جنازے میں شرکت نہ کر سکا، اس کے غم مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اس کے بعد اپنی بہو سے کہا کہ ظہر کی نماز تم نے پڑھ لی؟ انہوں نے کہا جی میں تو آپ کی باتیں سن رہی تھی تو باتوں میں گم ہو گئی۔ کہتے نہیں پہلے نماز پڑھ آؤ، میں اس کے بعد پھر باتیں کریں گے، پھر چائے بھی پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ تو وہ نماز پڑھنے چلی گئی، تو میرا بھتیجا جو ان کے کمرے کے باہر ٹی وی ڈرائنگ روم ہے وہاں پر بیٹھا تھا، تو اسے کچھ ان کی طبیعت خراب محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، تم جو کام کر رہے ہو کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد بآواز بلند انہوں نے 3 دفعہ اللہ 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 کہا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب میں وزیر آباد، اصل بات میں آپ کی کرنے والا ہوں کہ جب میں وزیر آباد تھا اور وہ لاہور ہوتی تھی، جب بھی میں لاہور آتا تو مجھے 2 میری غلطیوں کی نشاندہی کرتی تھی۔ ماں تھی نا، سمجھتی تھی، میری 2 غلطیوں کی نشاندہی کرتی تھی، ساتھ یہ 2 غلطیاں نہ کیا کرو۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میرے اور رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، ان کو کیسے پتہ ہے؟ اور میں آج اللہ تعالیٰ کے آگے بھی نادم ہوں، اپنی والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے آگے بھی نادم ہوں۔ میں دکھاوے کے لیے ہاں کر دیتا، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اب ہوں، اس وقت نہیں تھا۔ وہ کہتی یہ کام چھوڑ دو، یہ اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔
یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے. تم ہنسی مذاق میں کر جاتے ہو، ہنسی مذاق میں نہیں اچھی. ایک بات چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، افسوس اس شخص پہ جو محض ہنسانے کے لیے دوسروں کے سامنے جھوٹ بولے. اس بات کو وہ ناپسند کرتے ہیں. کہتے ویسے تم بات کرو، ہنسنے کھیلنے کی بات کرو، لیکن ایسا ہنسنے کی بات کرو جس میں جھوٹ شامل نہ ہو. تو میں چونکہ بشہد سے ہوں گا لاڈلا اور چہیتا، اور گھر کا بھی چہیتا لاڈلا، تو میں جب بھی کہیں بیٹھتا سب میرے ارد گرد بیٹھ جاتے اور توقع رکھتے کہ میں کوئی بڑی ہنسی مذاق کی بات کروں گا. لیکن ہنسی مذاق کی کیا بات کرنی، وہ اس میں کچھ جھوٹ شامل ہو جاتا جس کو وہ ناپسند کرتے. دوسری بات میں چلیے نہیں بتاتا، وہ بھی اسی طرح کی بات. جب وہ چلی گئی اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری بڑی بہن. ایک عظیم بہن ہے. بہنیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک اسپیشل ہماری بہن ہے. بہت نیک، بہت نیک، بہت نیک خاتون ہے. مجھ سے 1 سال بڑی ہے. ہم ماں جیسا درجہ انہیں دیتی ہیں. جب ہماری والدہ اس دنیا میں نہ رہی، میں پاکستان میں ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے پیار سے بلایا ہوا تھا، تو میں کنیکٹڈ فلائٹ نہیں مل پا رہی تھی. عید سر پہ آئی ہوئی تھی، رش بہت زیادہ تھا. بہرحال میں کل بھی ہو چکا تھا جب میں پاکستان پہنچا. تو 3-4 دن کے بعد میری ہمشیرہ محترمہ نے، انہوں نے مجھے وہی 2 غلطیاں میری پوائنٹ آؤٹ کہ یہ خواہش امی کی خواہش تھی، تو اب ان کی خوشی، ان کی روح کی خوشی کے لیے یہ چھوڑ. میں نے کہا چھوڑ، اور واقعی چھوڑ دی. تو ماں باپ کا کہنا ماننے میں بڑی خیر و برکت ہے. یہ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ میں نے ان کی زندگی میں تو یہ باتیں نہیں مانی، کمی بیشی کرتا تھا، لیکن پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتا. لیکن پھر اسی بات کو لے کر میری ہمشیرہ چلی، مجھے سمجھایا، میں نے اس پہ عمل کیا، عمل پہ راہ ہوں. آپ لوگوں سے ذاتی طور پر پہلی دفعہ درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کیجئے کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ راضی رہے، راہ ہدایت عطا فرمائے. یقین کریں راہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے. اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہماری راہ ہدایت فرما. اللہ تیرے علاوہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس مدد میں راہ ہدایت بھی شامل ہے، مشکلات کا مداوع بھی شامل ہے، خوشیوں کا حصول بھی شامل ہے. مدد کا مطلب محدود نہیں ہے، مدد کا مطلب بڑا وسیع ہے. تو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ راضی رہے اور باوقار طریقے سے اس دنیا سے لے کر جائے. دنیا اچھے الفاظ میں یاد کرے، قبر بھی اچھی ہو، اگلا جہان بھی اچھی ہو، حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب ہو، اور روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے ہمیں بخش دے، بخش دے، بخش دے. ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. آخر اے اللہ، ہم تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں، انہوں نے ہماری بڑی سفارش کی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ان گنت، لاکھوں کروڑوں نہیں، ان گنت مسلمان دوزخی کھڑے ہوں گے. اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے، اے اویس کرنی جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم ہیں، حضرت اویس کرنی سب کو لے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روز محشر کی ہر قسم کی تکلیف سے بچائے اور ہم سے راضی رہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لیکن ایک ضرور بات کہوں گا کہ کمنٹس ضرور کیا کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے نئے سے نئے ٹاپک ملیں۔ لوگ ٹاپک دیتے ہیں، میں ان کو ڈھونڈتا ہوں، مل جائے تو اس پہ بات کرتا ہوں، نہیں تو پھر میں اپنی مرضی سے بات کر لیتا ہوں۔ اور ٹیلی فون نمبر جو ہے، ویسے تو کمنٹ سیکشن میں بھی لکھا ہوتا ہے، ویسے آپ چاہیں تو میرا موبائل نمبر ہے، اس پہ بھی مجھے کال کر کے بتا سکتے ہیں، 0314049139۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔